یہ وحدت کے لیے ہم نے 4 تجاویز ایسے دیے ہیں کہ نظم والوں کے ساتھ جماعت کا نام اور عنوان ہے اور ہمارے ساتھ جماعت کے ارکان ہیں. تو ہم نے تجویز دیا ہے کہ جب بھی آپ ایف نام کے جماعت کا کوئی پروگرام کریں تو آپ ہمیں دعوت دیں، ہم بھی آئیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت اہمیت کی بنیاد پہ دی جاتی ہے اور ہم نے یہ سارا جو معاملہ سر پہ اٹھایا ہے وہ بعض ساتھیوں کی اہمیت گھٹانے کے لیے اٹھایا ہے، تو بے شک آپ دعوت نہ دیں، ہم خود آئیں گے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کوئی پروگرام ہے آپ کا یا ہم پہنچ سکیں، لیکن اس کے لیے پہلے سے 2 باتوں کا سننے والے ہیں وہی ہم بیٹھ جائیں گے اور آپ کے پروگرام میں شریک ہوں گے. اور اگر آپ اس کو بھی وہ اطمینان نہیں دلاتے ہیں تو پھر ہم جب بھی پروگرام کریں یا ہمارے لیے کوئی ساتھی پروگرام کرے تو ہم ان سے کہیں گے اور ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ پھر اس میں شریک ہو جائیں. اور اگر وہ بھی آپ پسند نہیں کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارا وزن تمہارے پلے پڑ جائے گا، تو پھر اپنی بات مثبت چلائیں. یہ نہ کہیں کہ نہ سنو، نہ جاؤ، نہ بیٹھو، نہ رابطہ نہ رکھو، کیونکہ تمہارا یہ نہ نصوص کے خلاف ہے. کیونکہ جب سننا ہوگا تو سمجھنا ہوگا، اور اگر سننا نہیں ہوگا تو سمجھنا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ جل جلالہ مؤمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرماتے کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ. ہر بندے کی ہر قسم کی باتوں کو کان لگا کے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو صحیح بات ہو اس کو اپنائیں گے. اور جب آپ سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو اس صریح نص کی خلاف ورزی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. روابط توڑو نہ، پیٹ پھیرو نہ، اور ضد نہ کرو اور حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ جو آپ حضرات کہتے ہیں کہ نہ جاؤ اور نہ سنو، کسی کی تصویر آئی رکنیت ختم ہو جائے گی، یہ ساری باتیں اس صریح روایت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے. تو ہم نے 4 تجویزیں دیں. آپ بلائیں ہم آئیں گے، 2 باتوں کی اطمینان دلائیں تو بغیر بلائے کے بھی ہم آئیں گے، اور یا پھر ہم بلائیں تو آپ آئیں، یا اگر تینوں صورتیں نہ ہو تو پھر آپ اپنی بات مثبت انداز میں کریں، منفی انداز میں نہ کریں. 4 تجاویز یہ ہیں. مسئلے کو بنانے کے لیے بھی ہم نے 4 تجاویز دی ہیں. ہم نے کہا ہے کہ یہ جو 2002 اور 2018 میں آپ حضرات نے جماعت کا نام رجسٹر کرایا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان ایف، یعنی فضل الرحمان، یہ تو بظاہر جماعت کی الاٹمنٹ معلوم ہوتا ہے، اور حالانکہ ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 1 میں جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان. اور اگر دستوری دفعہ میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی یا کوئی تبدیلی کرنی ہو تو پھر ہمارے دستور میں دفعہ نمبر 15 کا شق نمبر 6 ہے کہ اس میں مرکزی عمومی کے 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جو ایف لگایا گیا ہے اس کا تو جماعتی ادارے میں ذکر بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ دستوری عمل تکمیل تک بھی نہیں پہنچا ہے. اور 2008 اور 2013 میں جو رجسٹریشن ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے ہے، تو اس کا معنی گروپ. اور ہم تو الاٹ جماعت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ الاٹمنٹ کا معنی یہ ہوگا کہ ایک فرد مالک ہوگا اور ارکان اس کے غلام ہوں گے، اور یہ تصور تو جماعت کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. اور اگر یہ گروپ ہو تو پھر ہم گروپ میں بھی نہیں ہیں.
تو اس لیے ہم نے کہا کہ مرکزی مجلس عمومی سے قرارداد پاس کرایا جائے کہ ان دونوں رجسٹریشنوں کو ختم کر کے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا رجسٹریشن جاری کیا جائے، جو دستور کا دفعہ نمبر 1 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 2015 کے مجلس عمومی کا اجلاس سکھر میں جو ہوا، وہاں پہ ہمارے مرکزی ذمہ دار شخصیت نے کہا کہ ہمارا جو دستور ہے یہ ہمارے اکابر نے تقوی کی بنیاد پہ مرتب کیا ہے۔ تقوی عربی اصطلاح ہے، یعنی وہ ایسے لوگ تھے جن کی شخصیت میں وحدت تھی، دوغلا پن نہیں تھا، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ خود غرضی کرتے تھے، نہ وعدہ خلافی کرتے تھے، نہ دھوکہ دیتے تھے۔ تو وہ ایسے لوگ تھے، اور جو دستور بنایا ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ اب ہم میں تقوی نہیں ہے، یعنی اب ہماری شخصیت میں یکسوئی نہیں ہے بلکہ دوغلا پن ہے، جس میں خود غرضی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے۔ تو اس وقت بھی ہم نے گزارش کی کہ اگر یہ صورتحال ایسا ہے تو پھر اس جمعیت علماء اسلام نام نہ رکھیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد تقوی پہ ہے، اور جب تقوی بنیاد میں نہ ہو تو پھر اسلام اس پہ سجتا نہیں ہے۔ پھر مزدور کسان پارٹی نام رکھ لو، تاکہ جہاں سے بھی کوئی اجرت یا کرایہ یا کوئی پیسہ قیمت وصول ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، چلاتے رہیں۔ تو دوسری بات ہم نے ان سے کہی ہے کہ جو دستوری ترامیم بعد میں کی گئی ہے اکابر کے دستور سے ہٹ کے، ان تک مرکزی مجلس عمومی سے قرارداد پاس کیا جائے کہ اصل جو دستور ہے اکابر کا، جو تقوی کی بنیاد پہ تھا، وہ بحال ہے۔ جو بعد میں خود غرضی کی بنیاد پہ ترامیم ہے وہ سارے کالعدم ہیں۔ تیسری تجویز ہم نے یہ دی ہے کہ ہمارے منشور میں، یعنی ہمارا سیاسی موقف یہ ہے کہ مرکزی حکومت اختیارات صوبوں کو منتقل کر دے، کیونکہ ارتکاز اختیار سے خطرہ ظلم کا ہوتا ہے۔ اور لیکن سکر کے اجلاس میں جو اختیارات صوبوں کے پاس تھے وہ سارے کے سارے مرکز کی جانب منتقل کیے گئے۔ اب ہمارا سیاسی اور حکومتی موقف یہ ہے کہ مرکز اختیارات صوبوں کو منتقل کریں، لیکن جماعت میں ہم نے صوبوں کے موجود اختیارات کو مرکز لے کر کے مرکز میں منتقل کیا۔ تو ایک تو یہ فقہی اصول کے خلاف ہے، کیونکہ فقہ کا اصول ہے کہ القدیم و یترک علی قدمہ، جو جاری سلسلہ ہے اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کو اسی حال پہ، کیونکہ انسانوں کی ذہنی ان سے مایوس ہوتی، افراتفری پیدا نہیں ہوتی، اور اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو افراتفری پیدا ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات ہم نے کہا ہے کہ رکن سازی اور تنظیم سازی کے بارے میں ملکی سطح پر اعتراض ہے کہ اس میں خیانت ہوا ہے اور اس میں سودے ہوئے ہیں، لہذا مرکزی مجلس عمومی، یہی مرکزی مجلس عمومی جس کو آپ خود نامزد کر چکے ہیں، اس مرکزی مجلس عمومی کا ایک ایجنڈے پہ اجلاس بلائے جائے کہ رکن سازی اور تنظیم سازی میں دیانت سے کام لیا گیا ہے یا خیانت سے کام لیا ہے۔ تو جو ساتھی کہتے ہیں کہ خیانت سے کام لیا ہے وہ اپنی بات کر لیں گے، جو کہتے ہیں کہ دیانت سے کام لیا ہے وہ اپنی بات کر لیں گے۔ یہی مرکزی مجلس عمومی فیصلہ کرے، اگر انہوں نے اس کو خیانت سمجھا تو علاج بتائے، اگر دیانت سمجھا تو دعا کرے۔ تو ہم نے تو یہ 4 تجاویز